جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، حمد و ثنا، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے قربانی کی اہمیت و احکام و مسائل۔ میرے بھائیوں، ہماری شریعت میں قربانی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ کتاب و سنت میں قربانی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قربانی کتنی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی جیسی عبادت کو قرآن پاک میں نماز جیسی عبادت کے ساتھ ایک سے زائد مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ سب تیرے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں میں غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، نماز جیسی عبادت کا ساتھ ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی بہت اہم عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ نے کہا قربانی کرو، تو معلوم ہوا کہ انسان جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اسے نمازی ہونا چاہیے، نماز کا پابند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا حکم دیا، بعد میں قربانی کا حکم دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، آج کی دیکھیں مسلمانوں کو اکثر تعداد ایسے ہیں جن کو نماز کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی ٹینشن نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، اور قربانی کرنے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم یہ نہیں کہتے قربانی مت کیجئے، لیکن آپ خود غور کیجئے قرآن کی ان دونوں آیتوں میں ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پہلے نماز پڑھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میری قربانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میری قربانی۔ تو ان آیتوں سے صاف معلوم ہوا کہ قربانی کرنے سے پہلے جو انسان قربانی کرنے جا رہے ہیں اسے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ ہم اللہ کا ایک حکم کو مانیں اور ایک حکم کو نہ مانیں، یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟
قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس میں گوشت کھانے کو ملتا ہے، اس لیے اللہ کے اس حکم پر ہم عمل کرتے ہیں، اور نماز میں ہمیں گوشت کھانے کو نہیں ملتا اس لیے ہم نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک مومن کی پہچان یہ ہے، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہلے نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے۔ لہٰذا جو احباب قربانی کرنے جا رہے ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نماز کا پابند بن جائیں، نماز کا پابند بن جائیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف کہا پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو، اور ایک حکم کو ہم مانیں اور ایک حکم کو نہ مانیں، یہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں ہے اور ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب بھی عید الاضحیٰ آتی، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، قربانی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حج کا موقع آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے۔ کتنے؟ 100 جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ذبح کیے، جن میں سے 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ علامہ قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 اونٹ ذبح کیے، 63 جانور ذبح کیے، دراصل اس میں اشارہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوگی۔ 63 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر جائیں گے، اور یہی ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کل 63 سال ہے، آپ 63 سال میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جانور کو ذبح کر رہے تھے، اونٹ کو ذبح کر رہے تھے، تو وہ اونٹ جس کو لائن پہ کھڑے کیے گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ میں چھری لی تو ہر اونٹ، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہر اونٹ آپ کی طرف سبقت کر رہے تھے کہ میں پہلے ایسا لگ رہا تھا ہر اونٹ یہ چاہ رہا ہو کہ پہلے میں ذبح ہوں، بڑھ کر کے ہر اونٹ اپنا گلا پہلے پیش کر رہا تھا۔ یہ ایک ان کے لیے اعجاز کی بات تھی، کیوں نہ اعجاز کی بات ہو، کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں، اور اس ہاتھ سے قربان ہونے جا رہے ہیں جو مبارک ہاتھ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہونے جا رہے ہیں، اس لیے اس کے لیے اعجاز کی بات تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، قربانی دیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے قربانی اللہ کی راہ میں دیں۔ دیکھیے، قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی ہے۔ جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد دلاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر پورے اترتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، نبی کے خواب حقیقت ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی کیسی تربیت کی تھی، کیسی تعلیم دی تھی۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کا کیا جواب ہوا؟ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ اس حکم کو کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے نے تعویل نہیں کی، ابا جان میں کیسے مان لوں، اللہ نے آپ کو خواب دکھایا، ابا جان میں نہیں مانوں گا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایسی تربیت کی تھی جیسے باپ نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہوں۔ بیٹے نے کہا آپ اس حکم کو عمل کیجیے۔ اللہ اکبر۔ کیسی تربیت کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، باپ بیٹے دونوں
تیار ہو جاتے ہیں اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا باپ کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے تیار۔ قریب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دے، اور قریب تھا کہ چھری چلا دے کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، رک جاؤ رک جاؤ، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا جانور بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی جگہ پہ وہ جانور کو ذبح کیے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی قربانی کا یہ موقع آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے اور ان کی اس یاد کو تازہ ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اور آج بھی الحمدللہ یہ امت اس قربانی کو تازہ کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں، اس لیے اس تعلق سے ایک چند مسائل بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ کیا قربانی کرنا واجب ہے یا قربانی کرنا سنت ہے؟ تو دیکھیے، اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اکثر اہل علم بلکہ جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو قربانی کرنا چاہتا ہو، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن کو نہ تراشے، بال کو نہ کٹوائے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر قربانی واجب ہوتی تو یہ تعبیر پیارے نبی نہ کہتے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، جو قربانی کرنا چاہتے ہو، جو قربانی کرنا چاہتا ہو، یہ تعبیر پیارے نبی نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، نہیں، قربانی کی بہت اہمیت ہے، قربانی کی بہت اہمیت ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہ کرے تو یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ قربانی کے جانور خریدنے کا پیسہ ہے اور وہ قربانی کا جانور خرید کر قربانی نہ کرے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ لہٰذا صاحب استطاعت کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قربانی ضرور کرے۔ معلوم ہوا کہ قربانی واجب نہیں، قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور کس جنس سے ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ کے جنس سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں پالتو جانور دے رکھے ہیں اس پر اللہ کا نام لے اور ذبح کرے اور اسے کھائے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں جو بہیمۃ الانعام ہے اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یہی 4 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور اس کے نر اور مادہ میں سے جو بھی آپ اللہ کی راہ میں قربانی کر سکتے ہیں، یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل گائے، بکرا بکری، بھیڑ بھیڑی، آپ کو جو میسر ہو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور موٹا تازہ فربا ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، عیب دار نہ ہو۔ بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیب دار کی طرف اشارہ کیا ہے اس عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ حدیث دیکھیے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز 4 فی الاضاحی، کہ 4 طرح کے عیب قربانی کی جانور میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن واضح ہو، وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو انتہائی کمزور ہو جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ایسے جانور
قربانی میں جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قربانی کا جانور ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس لیے جب قربانی کرنے جا رہے ہیں تو قربانی کا جانور موٹا، فربا، تازہ ہو اور ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ دانتا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا دانت جھڑ چکے ہوں، پیدائشی دانت جھڑ چکے ہوں، دانتا ہوا ہونا چاہیے قربانی کا جانور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ذبح نہ کرو مگر مسنہ جانور۔ مسنہ وہ جانور جس کے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہوں، اور عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اہل علم لکھتے ہیں کہ اونٹ مسنہ اس وقت ہوتا ہے جب اونٹ 5 سال کا ہو جائے، گائے مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب گائے 2 سال کی ہو جائے، اور بکری اس وقت مسنہ ہوتی ہے جب بکری 1 سال کی ہو جائے۔ لہٰذا قربانی کا یہ جانور اونٹ ہو تو 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، گائے ہو تو 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، بکری ہو تو 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسنہ جانور ہی قربانی کیا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے قربانی کا جانور جو اللہ کی راہ میں ہم ذبح کریں گے اس جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر بکرا ہے یا بکری تو ایک بکرا ایک بکری پوری فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ ہر فرد کی طرف سے ایک ایک بکری ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں پوری فیملی ہے، کوئی ایک بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، پورے فیملی کو وہ ثواب مل جائے گا، سب کے لیے کافی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ ایک آدمی ایک قربانی دیتے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، یعنی اپنے ایک جانور ذبح کرتے جس میں پورے گھر والے کی طرف سے کفایت کر جاتا تھا۔ ہر فرد، گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بکرا یا بھیڑ ذبح کرتے ہیں تو ایک ذبح کریں گے، پورے فیملی کو اس میں ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، عید الاضحیٰ آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جنہوں نے اونٹ قربانی کی 10 لوگ اس میں شریک ہوئے، اور اس گائے کے اندر 7 افراد ہم لوگ شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں قربانی کیے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گائے ہے تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ ہے تو 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کے موقع پر، قربانی کے سلسلے میں جو بہت زیادہ سوال پوچھا جانے والا ہے، ایک بہت زیادہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہر سال جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہماری شریعت نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے میت کی جانب سے صدقہ کرو، میت کی جانب سے صدقہ کرو۔ ہماری شریعت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرو، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرو۔ اور میرے بھائیو ذرا سوچو کہ جس میت کی جانب سے ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم نے اس کی جانب سے کتنے بار صدقہ کیا؟ آج تک ہم نے اس کی جانب سے کتنے بار صدقہ کیے ہیں؟ تو ہماری شریعت کی تعلیم ہے میت کی جانب سے صدقہ کرو۔ وہ صدقہ چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے روپیے کی شکل میں ہو، چاہے جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے کی شکل میں ہو، صدقہ کسی بھی شکل میں ہو۔ میرے بھائیو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے چہیتے وفات پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے آپ کو بے حد محبت تھی، ان کے
وفات کے بعد آپ نے کبھی بھی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے قربانی نہیں کی۔ آپ کی بیٹی، آپ کی زندگی میں تین بیٹیاں وفات پا جاتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی جانب سے جو وفات پا گئی تھی ان کی جانب سے قربانی نہیں کی۔ آپ کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے چچا کی جانب سے جو وفات پا چکے تھے ان کی جانب سے قربانی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، شریعت نے صدقہ کرنے پر ابھارا ہے، قربانی کرنے کی، میت کی جانب سے قربانی کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا میت کی طرف سے قربانی کرنا، یہ رواج، یہ معمول نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے علماء کرام میں اس مسئلے میں اختلاف نظر آتا ہے، علماء کرام مختلف نظر آتے ہیں۔ علماء کرام کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے علی الاطلاق میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، اہل علم کا ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف میت کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتے بلکہ زندوں کے ساتھ میت کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، اور اہل علم کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے اگر میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو وہ اس کا گوشت تقسیم کر دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں علماء کرام میں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ علماء کرام میں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا رواج نہ تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا رواج نہ تھا میت کی جانب سے قربانی کرنا، اس لیے اہل علم اس مسئلے میں مختلف نظر آتے ہیں۔ لہٰذا میت کی جانب سے شریعت نے صدقہ کرنے پر ابھارا ہے، اس لیے اختلافی مسئلہ سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ میت کی جانب سے زیادہ صدقہ کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور بہت زیادہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے قربانی کے موقع پر، وہ یہ کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ غور سے سنیے، نہیں تو پھر بعد میں مولوی صاحب سے ملیں گے، بتائیے مسئلہ کیا، آپ ابھی بھی غور سے سنیے۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ عقیقہ بچے کے 7ویں دن بعد جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور قربانی ایک الگ عبادت ہے، ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے۔ قربانی الگ سے مطلوب ہے، عقیقہ الگ سے مطلوب ہے، ہم دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ویسا ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی کی ظہر کی نماز چھوٹ جائے، وہ عصر کی نماز پڑھنے آئے اور وہ کہے ظہر کی نماز بھی 4 رکعت، عصر کی نماز بھی 4 رکعت، دونوں کا طریقہ بھی سیم ہے، چلو عصر کی نماز میں ظہر کی نیت کر لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر کی نماز الگ سے فرض ہے، اسی طرح عصر کی نماز الگ سے فرض ہے، اگرچہ دونوں کا طریقہ ایک ہے، دونوں کی رکعت ایک ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسی طرح قربانی کو اور عقیقے کو ایک ساتھ ہم نہیں ملا سکتے۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے، عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جیسے بڑے جانور میں گائے ہے، گائے میں جیسے 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک گائے میں کچھ حصہ قربانی کا بھی ڈالتے ہیں، کچھ حصہ عقیقے کے بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اور 2 وجہ سے غلط ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو 2 وجہ سے غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گائے میں جو شرکت کی بات کہی گئی ہے، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، وہ قربانی کے لیے کہا گیا ہے، عقیقے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ لہٰذا عقیقے کو ہم قربانی کے جانور میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا عقیقے میں بڑے جانور سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا عقیقے میں بڑے جانور سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، عقیقے میں بڑے جانور سے عقیقہ کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ خلاف سنت ہے،
خلاف سنت ہے۔ اگر آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لڑکا ہے تو 2 بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرو عقیقے میں، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں بڑے جانور ذبح کیے ہوں یا صحابہ نے عقیقے میں بڑے جانور ذبح کیے ہوں۔ یاد رکھو کچھ لوگ اس میں روایتیں پیش کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں صحابہ کرام کا اعمال، لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی ایک الگ عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ نہ ملائیں، دونوں کو ایک ساتھ نہ ملائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عقیقے میں بڑے جانور سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ چھوٹے جانور بکری دیجئے، یہی مطلوب ہے اور یہی ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ عقیقے میں فل مکمل جانور مطلوب ہے۔ یہاں تو ایک حصہ ڈالتے ہیں، مکمل جانور عقیقے میں مطلوب ہے۔ اگر آپ لڑکا ہے تو 2 مکمل جانور اور لڑکی ہے تو 1، یہاں ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو اس طرح کا ذہن بنائے ہوئے ہیں، یا تو آپ قربانی کریں یا آپ عقیقہ کریں، یہ ایک ساتھ دونوں کو نہ ملائیں، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ کا بھی اس پر عمل نہیں ہے۔ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ جانتے چلیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا کہ کیا انسان قرضہ لے کر قربانی دے سکتا ہے؟ قرض لے کر قربانی دے سکتا ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ اور ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان سب کا فتویٰ ہے کہ اگر انسان کو آسانی ہو کہ ہم اتنے دن میں قرضہ واپس کر دیں گے، پورا یقین ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آمدنی کا راستہ نہیں ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ ہم اتنے دن میں ہم قرض واپس کر سکیں گے، تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ قرضہ لے کر قربانی نہ کرے۔ اسے یقین ہو کہ ہم جو دن متعین ہو رہا ہے اس میں واپس کر دیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، قربانی کا سمے آ گیا، ابھی سیلری نہیں ملی ہے، مہینے کے آخر میں سیلری آتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ سیلری آ جائے گی، تو ایسے شخص کسی سے لے کر جانور اور جب سیلری آ جائے تو اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہے، لگے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتے جلتے ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، ایک انسان پہلے سے قرضدار، پہلے سے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ قربانی کا سمے آ گیا تو اہل علم کہتے ہیں کہ پہلے وہ قرضہ دور کرے، قرضے کو اتارے، اس کے بعد وہ قربانی کرے، اس لیے کہ قرضہ یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ ایسی صورت میں اہل علم نے یہی کہا ہے کہ پہلے وہ قرض ادا کرے پھر قربانی ادا کرے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ابھی قرضہ واپس کرنے میں بہت دور ہے، جو متعین ہوا تھا، ابھی ٹائم ہے 6 مہینہ 7 مہینہ اور اس کا بھی میسر ہو جا رہا ہے، بعد میں وہ قرضہ واپس کر دے، تو ایسی صورت میں جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا جو قرضہ ادا نہیں کیا تھا، مر گیا، پیارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میں اس کی جانب سے قرض ادا کروں گا، تب اس کی جنازے کی نماز ادا کی گئی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر قرضہ ہے تو پہلے قرض ادا کرے پھر قربانی کرے۔ تو یہ قربانی کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں، چونکہ غالباً جمعرات کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ جب عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے، بقرعید میں جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے عید کی نماز پڑھنے نکل جاتے تھے۔ اور جب عید الفطر آتی، یعنی رمضان کے بعد جو عید ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کھجور کھا کر آپ عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے۔ لہٰذا اس سنت پر بھی عمل کریں کہ جب ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آئیں تو بغیر کچھ کھائے پیے عید کی نماز پڑھنے آئیں، تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق دے یا پروردگار، اور ہم سارے مسلمانوں کے
دلوں میں اگر کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اللہ ان برائیوں سے بھی ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے تاکہ ہماری قربانی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ یا پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔